الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ماشاء اللہ آج کل فرض عین علم کی بات ہوتی ہے، اور اس میں آج کل جو فرائض کا علم ہے وہ ماشاء اللہ چل رہا ہے، اور اس میں ماشاء اللہ 3 قاعدوں کے ذریعے سے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، ایک جدول اور ایک شجرہ کے ذریعے سے۔ تو اس کی مثالیں شروع ہیں، مثال نمبر 55 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ مسئلہ الفروع، اس میں ورثہ شوہر ہے، ماں ہے، حقیقی بہنیں 2 ہیں اور اخیافی بہنیں بھی 2 ہیں۔ قاعدے کے مطابق شوہر کو اولاد کے غیر موجودگی میں 1/2 ملتا ہے اور ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ اب جو حقیقی بہنیں ہیں، اگر مطلب یہ کہ دادا نہ ہو، باپ نہ ہو، اور مطلب جن اولاد نہ ہو، تو پھر ان کو بھائیوں کی غیر موجودگی میں ذو الفروض بنایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 حصہ لیں گی، اور اگر 1 ہو تو پھر 1/2 لے گی۔ تو یہاں چونکہ 2 ہے لہٰذا 2/3 حصہ ان کا ہو گیا۔ اخیافی بہنوں کو ذو الفروض میں انہی حال مطلب کنڈیشنز میں، یعنی دادا باپ اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ انہیں اولاد نہ ہو، تو اس صورت میں اخیافی جو بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں، ان کو اگر 1 ہو تو 1/6، اور اگر 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3۔ تو یہاں چونکہ 2 ہے لہٰذا ان کو 1/3۔ اب ان سب کو اگر جمع کر لیں، 1/2 جمع 1/6 جمع 2/3 جمع 1/3، تو ذوالفقل جو ہے یہ ان سب کا 6 آ گیا۔ تو یہ 3 1/2 سے 6 سے ضرب دے تو 3 ہو گیا، 1/6 کو 6 سے ضرب دے تو 1 ہو گیا، 2/3 کو 6 سے ضرب دیا تو 4 ہو گیا، اور 1/3 کو 6 سے ضرب دیا تو 2 ہو گیا۔ تو 2 جمع 4 6 جمع 1 7 جمع 3 10، تو یہ 10/6 ہو گیا۔ اب 10/6 مطلب ہے کہ یہ 1 سے بڑھ گیا۔ ہاں جی، تو 1 سے جب بڑھ گیا تو یہ اول کا مسئلہ ہو گیا۔ اب سب کا جو حصہ ہوگا وہ 6/10 سے سب کو ضرب دیں گے تو پھر ہی ہوگا۔ ہاں جی، تو ایسی صورت میں مطلب دیکھیں نا، یہاں پر آتے ہیں 10 میں حصے آتے ہیں 3 1، کیونکہ دیکھو نا یہ 3 ہے، 1 ہے، 4 ہے اور 2 ہے۔ تو جب ان کو جمع کیا تو 10 میں ہے، تو 10 میں حصے میں 3 حصے شوہر کے ہو گئے، تو 3/10 حصہ ہو گیا اس کا، اور مطلب 10 میں سے 1 حصہ ماں کا ہو گیا، اور حقیقی بہنوں کا 2 ہو گئے، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے نا مطلب چونکہ یہ 2 ہیں لہٰذا نہیں 4 حصے ہوئے تو 4 کو 2 میں تقسیم کرے تو 2 ہو گئے، اور ان کے 2 ہے تو 2 میں تقسیم کر لے تو 1 ہو گیا۔ گویا کہ اس طریقے سے مسئلہ اول کے ذریعے سے حل ہو گیا، اس کو مسئلہ الفروع کہتے ہیں۔ اس میں شوہر کا حصہ 3/10 تک پہنچ جاتا ہے 1/2 سے۔ مسئلہ نمبر 56، برادر مبارک کا مسئلہ۔ اس میں ورثاء جو ہیں وہ حقیقی بہن اللاتی بھائی اور اللاتی بہنیں۔ حقیقی بہنیں 2 ہیں، اللاتی بھائی 1 ہے، اللاتی بہن 1 ہے۔ تو ان کا معاملہ بڑا آسان ہے، چونکہ ظاہر اور کوئی نہیں ہے لہٰذا حقیقی بہن ذو الفروض میں حصہ پائے گی، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں 2/3 حصہ ان کا ہوتا ہے، اور باقی رہ گیا 1/3 حصہ۔ تو جو 1/3 حصہ ہے، چونکہ 1 سے اگر زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، 1 سے اگر زیادہ ہو حقیقی بہن ہے تو جو اللاتی بہن ہے ان کو پھر مطلب اس میں بھی حصہ نہیں ملتا۔ ہاں جی، مطلب ان کا حصہ یعنی عصبات میں بھی حصہ نہیں ملتا اکیلے، اور اگر بھائی اس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے عصبہ کے طور پر۔ تو یہ جو بھائی ہے یہ بڑا مبارک ہے اللاتی بہن کے لیے، کیونکہ اس وجہ سے اس کو حصہ مل رہا ہے، اس لیے اس کو برادر مبارک کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر ان کو جو ہے نا جس وقت LCM 3 ہو گیا تو 3 میں جو حصے ہیں ان کے 2 ہو گئے، ان کے 1 ہو گیا، تو پھر فی کا حصہ جو ہوگا 3 میں وہ یہ اس کا 1 ہو گیا، اس کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا یہ 1 ہے، تو ان میں چونکہ تقسیم ہوگا 1:2 کا ریشو کا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو مطلب ظاہر ہے کہ اگر ہم
اللاتی بائی کو 2 بہنیں بنا دے، کیونکہ 2 بھائیوں کا 2 بہنوں کے برابر حصہ اس کا ہے، تو 2 + 1 3 بہنیں ہو گئی، تو اس ایک حصے کو 3 میں تقسیم کرنا ہے، تو 1/3 بہن کا ہو گیا، اور اس کا دگنا چونکہ بھائی کو ملے تو اس کا 2/3 ہو گیا۔ اب پھر LCM 3 ہے، لہٰذا 9 میں فیکس کو لے کہ 3 LCM ہے، 3 ضرب 3 9، تو 9 میں فیکس حصہ ہو گیا، حقیقی بہن کا 3 ہو گیا، اللاتی بھائی کا 2 ہو گیا، اور اللاتی بہن کا 1 ہو گیا۔ یہ ہے برادر مبارک کا سوال۔ پھر مسئلہ برادر مبارک، یہ دوسری صورت ہے۔ پہلے وہ صورت میں تو اللاتی بہن والے بات آ گئی، اللاتی بہن کے لیے، اب یہاں پوتی کے لیے۔ اچھا، یہاں پر بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، اور پوتی اور پوتا ہے، بالکل تقریباً وہی صورت بن جاتی ہے۔ وہاں بہنوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہاں اولاد کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو بیٹیاں جو ہے مطلب اگر ایک ہو تو یہ مطلب یہ کہ 1/2 آئے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر 2/3 آئے گا۔ چونکہ ایک سے زیادہ ہے لہٰذا 2/3 حصہ ان کا آ گیا، اور یہ باقی جو 1/3 ہے یہ ان کو ملے گا، یعنی مطلب اسبا کے طور پر۔ کیوں ملے گا؟ یہ مسئلہ تشبیب ہے۔ مسئلہ تشبیب میں آتا ہے کہ جو ہے نا مطلب یعنی اسبات میں اولاد جو ہے ان کو حصہ تب ملے گا جب ان کے ساتھ اس کے برابر کا یا اس سے نیچے درجے کا کوئی نرینہ اولاد موجود ہو، نرینہ اولاد موجود ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں، اسبا تو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسبا تو ان کا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا دیکھو، یہاں یہ پوتی جو ہے اس کو ذی الفروض میں سے نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ بیٹیوں نے سارے سے لے لیا ذی الفروض والا، ذی الفروض میں تو حصہ میں نہیں مل سکتا، تو اب اس کو اسبا میں حصہ مل سکتا تھا، لیکن اسبا میں اگر اس کے ساتھ کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتا تو یہاں بھی اس کو حصہ نہ ملتا، تو یہ محروم ہو جاتی۔ تو اس پوتے نے جو اس کے برابر کا ہے، اس نے اس کو حصہ دلوایا۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس کو حصہ مل گیا، تو اس کو 1/3 مل گیا، اس کو 2/3 اسی طرح۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اب یعنی LCM پھر دوبارہ 3 ہو گیا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ فیکس مطلب 3 میں فیکس جو ہے نا 2 میں سے 1 ہو گیا۔ ہاں یعنی مطلب چونکہ 2 سب ان کا ہے تو ظاہر ہے مطلب 1 مل گیا، اور اس میں 1/3 اور 2/3 ہو گیا۔ تو اس کو پھر دوبارہ LCM لے لیں گے، تو 9 میں فیکس حصہ جو ہے نا مطلب اس کا 3 ہو گیا فیکس، اور 1 جو ہے نا مطلب اس کو پوتی کو، اور 2 جو ہے نا پوتے کو۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ 2 ہیں، تو 2 3 6 جمع 1 7 7 جمع 2 9 ہوتے ہیں، 9 جب اسے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو پوتی کے لیے پوتا جو ہے یہ یہاں اس صورت میں یہ برادر مبارک ہے۔ اب مسئلہ برادر مبارک پھر اس میں حقیقی بہنیں، اللاتی بہنیں اور اخیافی بہنیں۔ حقیقی بہن کو تو 1/2 مل گیا کیونکہ اکیلی ہے، اخیافی بہن کو بھی 1/6 مل گیا کیونکہ اچھا، اور مطلب یہ ہے کہ یہ اللاتی بہن کو بھی 1/6 مل گیا۔ کیوں 1/6 مل گیا؟ حقیقی بہن 1 ہے تو یہ ذی الفروض میں حصہ پا سکتی ہے، ذی الفروض میں حصہ پا سکتی ہے، تو 1/6 ہو گیا۔ تب ان کو جمع کر لے تو 1/6 جمع 1/6، ہاں جی 1/3 ہو جاتا ہے نا۔ تو 1/2 جمع 1/6 جمع 1/6، 6 اضافہ کر لے تو 3 جمع 1 جمع 1 مسائل 5/6، 5/6 آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہاں تو رد پھر ہوگا نا، رد پر ہوگا نا، اگر سارے ذوی الفروض ہے تو پھر رد سب پر ہوگا نا، کیونکہ یہاں پر ذوی الفروض سبب بھی تو نہیں ہے، تو سب پر ہوگا تو ہم اس 5 کو ہی رکھ دیتے ہیں۔ تو 5 میں ان کے حصے بن گئے 3 اس کے، مطلب جو ہے نا وہ 1 اس کا اور 1 اس کا، تو 5 میں ان کا بن گیا، یہ اس طرح بن گیا، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اگر یہ دو حقیقی بہنیں ہوں تو یہاں پھر مسئلہ اور بن جاتا ہے. ہاں جی. اب یہ حقیقی بہنوں کو مطلب 2/3 مل رہا ہے, اللتی بہن محروم ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور اخیافی بہن کو 1/6 مل جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر 5 میں پھر ان کا حصہ آ جاتا ہے. 2 اور 1 یہ 4 جمع 1 پر مطلب وہ صورت بن جاتی ہے. اب اللتی بہن کے ساتھ بائی موجود ہونے کی صورت میں تو یہ حقیقی بہنیں اللتی بہن 1 اور اللتی بائی 1, تو یہ مطلب یہ 1/6 جو ہے نا, جو مطلب دیکھیں نا وہاں پر ذو الفروز ہے نا سارے, یہاں پر یہ اللتی بائی جو ہے نا وہ اسبہ بن گیا اور یہ ہے بھی اسبہ. تو اس وجہ سے اس صورت میں اللتی بہن کو حصہ مل جاتا ہے, حالانکہ یہاں پر یہ محروم ہے, یہاں پر یہ محروم ہے. لیکن اگر اللتی بائی اس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو وہ جو 1/6 باقی رہتا ہے جس کے نہ موجود نہ ہونے کی صورت میں رد ہو رہا تھا, وہ رد نہیں ہوگا بلکہ یہ 1/6 ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا, ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو یہ پھر مطلب ظاہر ہے ان کا آپس میں, یعنی اس ایک حصہ کو جو 1/3 2/3 اس میں کریں گے تو پھر وہی دوبارہ بات ہو گئی. LCM یہاں 6 یا 3 ہے تو 18 میں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ گویا فی کس حصہ ہو گیا, چونکہ 6 میں فی کس 2 ہے تو 3 دونی 6 اور یہ 3 ضرب 1/3 اور یہ 2 اور یہ مطلب جو ہے نا وہ 1/6. ہاں یہ تو وہی آ رہا ہے نا, یہ تو وہی آ رہا ہے, 1 ہے تو 1 کو 3 سے ضرب دو تو 3 ہو گیا. تو گویا کہ 18 میں فی کس حصہ جو ہے نا مطلب یہ ہو گیا 6 فی کس ہے, تو 2 حقیقی بہنوں کو 12 ہو گیا, 12 جمع 1 13 ہو گیا, 13 جمع 2 15, 15 جمع 3 18. تو یہاں پر یہ اللتی بائی جو ہے یہ اللتی بہن کے لیے برادر مبارک ہے. اب اسپیشل کیسز ہیں نا, اس میں مسئلہ تسعینیہ 9 کو کہتے ہیں نا, تو اس میں 9 آ جاتا ہے. اچھا, میت نے ماں دادا ایک حقیقی بہن اور ایک اللتی بائی اور ایک اللتی بہن چھوڑے. اس میں اب کیا ہونا چاہیے؟ احناف اور حنابلہ ان کا مسلک ایک ہے اس مسئلے میں, اور وہ کیا ہے کہ دادا کی موجودگی میں بہن بھائی محروم ہے, دادا کی موجودگی میں بہن بھائی محروم ہے. تو اس وجہ سے یہاں چونکہ ماں کو 1/6 مل گیا, اولاد مطلب جو ہے نا وہ موجود تو نہیں لیکن اخوہ موجود ہے, تو اخوہ جو ہے نا مطلب جب موجود ہو تو بھی ماں کو 1/6 مل جاتا ہے. اب دیکھیں کمال کی بات ہے کہ اس اخوہ نے ماں کا حصہ کم کر دیا لیکن خود محروم رہ گئی. تو یہ ماں جو ہے نا یہ بہت ان کو اچھے نہیں سمجھتی ہوگی, مطلب نہ خود لیا نہ مجھے کچھ لینے دیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں آتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو باقی رہ گیا وہ 5/6 یہ دادا کو مل گیا کیونکہ اسبہ ہے. تو اس صورت میں 1/6 اور 5/6 6 LCM ہے, تو یہ 1 ہو گیا, یہ 5 ہو گیا. تو 6 میں سے 1 حصہ ماں کو ملے گا, 5 حصے دادا صاحب کو ملیں گے. اچھا, اب یہی مسئلہ اگر ہم شوافی اور مالکیہ کے نزدیک حل کریں گے تو شوافی اور مالکیہ جو ہے نا بھائیوں کو بہن بھائیوں کو حصہ دلواتے ہیں دادا کی موجودگی میں. تو اس صورت میں دادا جو ہے یہ اس کے پھر وہی بات ہوگی یہ کہ ایک بھائی کے طور پر رہے گا, یعنی دادا بھی ان کے ساتھ ایک بھائی کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دادا اور یہاں پر کون سی صورتیں ہیں؟ حقیقی بہن ہے, اللتی بائی ہے اور اللتی بہن ہے. تو اللتی بائی اور دادا یہ دو بھائی ہو گئے. ہاں جی. اچھا, تو اب حقیقی بہن اور اللتی بہن بن گئے, تو یہ 2 بھائی اور مطلب یہ ہے کہ کیا ہے, اور حقیقی بہن اور اللتی بہن یہ 2 بہنیں ہو گئیں. تو 2 بہنیں اور 2 بھائی کا مسئلہ ہو گیا. تو اب اس صورت میں ماں کو تو 1/6 بن گیا, تو باقی 5/6 رہ گیا, تو یہ 5/6 ان میں تقسیم ہوگا. تو اب 2 بھائیوں کا بن جاتے 4 بہنیں, تو 4 بہنیں اور 2 بہنیں, 4 جمع 2 6 ہو گئے. ہاں جی, یہ آپ اس طرح لکھ دیں کیونکہ 2 بھائی اوپر ہے نا, تو ترتیب یہ ہوگا 4 جمع 2.
ٹھیک ہے نا، مسائل 6 بہنیں. تو یہ بن گئے مطلب 6 بہنیں ہو گئے. تو 6 بہنیں تو اب 5/6 آ گیا نا. تو ان کو 6 پر تقسیم کریں گے تو 5/36 ہو گیا. تو بہن کیسا 5/36 اور بھائی کیسا 5/18. بس دادا کیسا اس میں 5/18 ہو گیا. تو اب 5/6 سے جو مطلب ہمارے پاس آتا ہے یعنی 5/6 یہ ہے. ہاں، اس سے 5/6 سے 5/18 منفی کر لے تو یہ بن جاتا ہے 5/9. تو 5/9 میں اب ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب اس کو ہم اب جو بہن ہے حقیقی بہن ان کو نصف دلوائیں گے کیونکہ ان کا نصف بنتا ہے. تو نصف حصہ ان کو بن گیا. تو اب یہ 5/9 میں سے 1/2 اس کا نکال دیں 5/18. تو 5/18 اس سے نکل گیا. تو 5/18 جو ہے نا اب اللاتی بہن اور اللاتی بھائی میں تقسیم ہوگا 1:2 کے ریشو میں. تو 5/54 اللاتی بہن کا اور 5/27 یہ اللاتی بھائی کا آ جائے گا. تو اس طریقے سے یہ بن جائے. دیکھیں مطلب ماں کو 1/6، دادا کو 5/18، حقیقی بہن کو 5/18، اللاتی بھائی کو 5/27 اور اللاتی بہن کو 5/54. تو 54 LCM ہے. تو اس میں 9 ماں کا حصہ ہو گیا، دادا کا 15، بہن کا 15، حقیقی بہن کا 15، اللاتی بھائی کا 10 اور اللاتی بہن کا 5. تو اس پہ مطلب جو ہے نا اس کو مسئلہ تسنیہ کہتے ہیں کیونکہ شوف اور مالک کے نزدیک دادا اور بہن بھائیوں میں باقی سہام تقسیم ہوں گے. سب سے پہلے دادا کو 1 بھائی سمجھتے مقاسم ہوگا. بس کل 2 بھائی اور 2 بہنیں ہوئی جو کہ 6 بہنوں کے برابر ہیں. اس لیے ماں کو 1/6 دینے کے بعد باقی 5/6 میں سے دادا کے حصہ 5/18 اور 5/9 بہن بھائیوں کے، ان میں نصف یعنی 5/4 حقیقی بہن کے ہوں گے اور باقی 5/18 اللاتی بہن بھائیوں میں نصف کا، اور کسر ختم کرنے پر پورے حصہ آ گئے. اس کو مسئلہ تسنیہ کہتے ہیں. اچھا، یہ 9 پر تقسیم ہوتے ہیں نا سارے. اچھا، مثال نمبر 60. یہاں پر ذرا اب ہم دوسرے صورت پہ آ گئے. وہ ہے رد کا جو مسئلہ ہے بطریقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. آج کتنا ٹائم؟ ماشاء اللہ ہو جائے گا. اچھا، مسئلہ رد بطریقہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اب دیکھو ماں ہے، بیٹی ہے، پوتیاں ہیں اور بیوی ہے. پوتیاں 2 ہیں اور بیوی ہے. اب صورتحال کیا بنی؟ اگر یہ حناف کے طریقے پر ہو اور شافعی کا طریقہ بھی ہے، تو اس صورت میں مطلب اس میں جو ہے نا وہ اس میں بیوی کو نہیں ملے گا رد میں حصہ. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیا کہ کن کن کو نہیں ہوگا؟ ہاں، یہاں پر ہے امام احمد کے مسلک پر بیٹی کی موجودگی میں پوتیوں پر، حقیقی بہن کی موجودگی میں لاتی بہن پر، ماں کی موجودگی میں خیافی بہن بھائیوں پر، اور کسی بھی ذوی الفروض کی موجودگی میں دادی پر رد نہیں ہو سکتا. اس لیے باقی ایک سے ہم صرف ماں اور بیٹی پر رد ہوگا. تو اب دیکھیں نا، اس میں صرف ماں اور بیٹی اس پر رد ہے، ان پر رد نہیں ہے. اس پر بھی رد نہیں، اس پر تو ہمارے نزدیک بھی رد نہیں ہے، لیکن محمد بن احمد کے نزدیک ان پوتیوں پر بھی رد نہیں ہوگا. تو گویا کہ 2 پر رد ہو رہا ہے، 2 پہ نہیں ہو رہا. ہاں جی، یہ مسئلہ ہے. تو ماں کو 1/6 مل گیا، بیٹی کو 1/2 مل گیا، پوتیوں کو 2 پوتیوں کو 1/6 مل گیا. ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا وہ کیوں 1/6 مل گیا؟ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب اس میں یہ مطلب اس کا 1/6 بنتا ہے نا وہ جس وقت وہ بیٹی موجود ہے ایک، اور بیوی کو 1/8 ملتا ہے حسب حال. تو یہ جو ہے نا مطلب جس وقت ہم جمع کرتے ہیں تو بنتا ہے کیا؟ 1/6 جمع 1/2 جمع 1/6 جمع 1/8. تو اس میں بن گیا 24. ہاں جی، تو 24 4 یہ 4 ہو گیا، یہ 12 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا. تو 3 جمع 4 7 جمع 12 19 جمع 4 23. تو 23/24 اس کا مطلب 1 سے کم ہے. تو اس کا مطلب وہ 1/24 ان پہ رد ہوگا. کن پر رد ہوگا؟ ماں اور بیٹی پر ہوگا. تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ،
اس میں 1/24 جو ہے، یہ دیکھو نا، 1-30/24 تو 1/24 آ گیا، یہ مابقی اس کو کہتے ہیں، جو باقی ہے۔ چونکہ 1/6 اور 1/2 میں جو نسبتی مجموعہ، جو نسبتیں ہیں وہ 1/6 نسبت 1/2 ہے، 1/6 نسبت 1/2، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 1:3، کیونکہ LCM ہے نا 6، تو اس کو ضرب دو تو 1 ہو جائے گا 6 سے، اور اس کو 1/2 سے ضرب دو تو 3 ہو جائے گا، تو 1:3 بن جائے گا، تو نسبتی مجموعہ 1:3 4 ہو گیا۔ کل اس سے جو ہے نا مطلب دیکھیں، یہ نسبتی مجموعہ آپ نے نہیں لکھا، نسبتی مجموعہ 4 ہے، لیکن اس کو اس طرح نہیں لکھنا، 1:3 4، یعنی 1:3 ہے اور اس میں 1:3 4 جو ہے نسبتی مجموعہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب کل حصے کیا ہے؟ نسبتی مجموعہ، یہ نہیں، نسبتی مجموعہ ضرب ما بقی، تو نسبتی مجموعہ جو ہے نا مطلب 4 ہے، اور اس 24 کا جو ہے نا مطلب الٹ، 24 کا الٹ مطلب اس کا جو مخرج ہے، تو 24 ضرب 4 96، یہ اس کو جو ہے نا مطلب یہ دیکھیں نا 1/24 کے حصے کا مخرج، تو مخرج جو ہے نا، بلکہ 1/24 کے حصے کا نا لکھو، 1/24 کا مخرج، 1/24 کا مخرج، یہ ختم۔ تو 1/24 کا مخرج جو ہے نا وہ 24 ہے، تو 24 ضرب 4 96 ہو گیا، تو کل حصے 96 ہو گئے، کل حصے کتنے بن گئے؟ 96 ہو گئے۔ اب 96 میں سے 1/8 12/8 96، اور 1/6 16 چک 96، یہ دونوں نکل گئے، تو 12 × 16 28، 12 × 16 28، یہ بھی آپ نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 ضرب 7 والی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا 12 × 16، ٹھیک ہے نا؟ یہ 28 ہے، تو 12 × 16 28 ہے، تو 96 سے 28 نکل گئے، 68 رہ گئے۔ اب یہ 68 کو اب جو ہے نا اس میں چونکہ بیٹی کا حصہ 3 مطلب 1:3 ہے نا، تو 3/4 کو نسبتی مجموعے پہ تقسیم کر لیں گے، 3/4 ضرب 68 51، اور 1/4 ضرب 68 17، تو اس طرح مطلب بن گیا، مطلب 51 اس کا بیٹی کا حصہ ہو گیا، ماں کا حصہ 17 ہو گیا، اور پوتیوں کا حصہ اپنے اب جگہ پر بحال ہے، پہلے جو ہم نے حساب کیا تھا نا، یہ 16 اور یہ 12، 16 اور 12، تو اس کو جمع کر لے تو یہ وہی آ جائے گا، چین میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہو گیا، جزاک اللہ۔